السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ سلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الذی قرنت البرکتہ بذاتہ ومحیاہ وتعطرت العوالم بذکرہ وریا۔ برادران طریق، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا، اور مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، جن کے صدقے میں آج ہم کو اس کی یاد کے بہانے یہاں جمع فرمایا اور اپنے ایمان کی تجدید کا ایک موقع عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ ہماری ہفتے واری ذکر کی محفل ہے، اولیاء اللہ ہم کو لگا کے دی ہے تاکہ ہم اپنے ایمان کی تجدید کریں، اور ایمان کی تجدید ہوتی ہے قول لا الہ الا اللہ سے۔ الحمدللہ چونکہ یہ مہینہ رجب کا مہینہ ہے، اس کے متعلق ہمارے پاس گزشتہ جو محفل تھی چارشنبے کی، اس وقت بھی ہمارا تسلسل شب معراج کے تعلق سے چل رہا تھا، کیونکہ شب معراج کے وقت ہمارے بڑی خانقاہ میں پروگرام رہتا، تو یہاں پر ہم وہ پروگرام نہیں کر سکتے، تو لہذا مختصر یعنی معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے ہوئے پھر اپنے کلمہ طیبہ پہ آئیں گے انشاءاللہ تمام، کیونکہ اللہ کے پاس مقصد کلمہ طیبہ ہے۔ یہ معراج کا واقعہ بھی پورا کلمہ طیبہ بتاتا، کیونکہ مومن کی معراج نماز ہے، نماز میں مولا کا دیدار ہونا ہے، تو کیا کرنا ہے ہمارے کو؟ نہیں، مخلوق کی الوہیت پن کی نفی کرنا۔ مولا یہیں ہے، کہیں باہر جا کے عرش پہ ڈھونڈنا نہیں ہے مولا کو۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عرش پہ دیدار ہوا اللہ تعالیٰ کا، وہ آپ کا مقام مرتبہ ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں پر بلا کے اپنا دیدار کرایا۔ حقیقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالیٰ کا دیدار یہیں پر کرے، وہ کیا ہے پھر وہ کیا مقام ہے جو آپ اللہ تعالیٰ وہاں پر بلا کے آپ کا اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرانے کے لیے تمام جتنی مخلوقات ہیں نا، یعنی عالم شہادت، عالم برزخ اور عالم عمر کی جتنی بھی مخلوقات ہے، وہ مخلوق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار چاہتی تھی، تو آپ کو سیر کرائے اللہ تعالیٰ۔ نہیں تو اللہ کا دیدار تو یہاں بھی کر سکتے، ایمان والا خود یہاں پر دیدار کر سکتا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم کو بتائے کیسا اللہ کا دیدار کرنا ہے، یہاں پر نہیں، یہیں پر ملتا ہے اللہ، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، میں تمہارے ساتھ ہوں، تم جہاں کہیں بھی ہے، ہم کہیں بھی رہنا ہمارے ساتھ اللہ ہے۔ اٹھتے بیٹھتے لیٹتے چلتے پھرتے ہمیشہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ جیسے عرش پہ رہ کے ہماری پرورش کر رہا، ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ رہ کے ہماری پرورش کر رہا نہیں۔ تو اس کو جاننے کے لیے ہم کو بھی یعنی اللہ کو دیکھنا ہے، تو اس کے لیے ہم کو بھی 3 مرحلے طے کرنا ہے۔ عالم شہادت کی مخلوق کی الوہیت پن کی نفی کرنا ہے، پھر عالم برزخ کی مخلوق کی الوہیت پن کی نفی کرنا ہے، پھر عالم امر کی مخلوق کی الوہیت پن کی نفی کرنا ہے۔ تو جب پوری مخلوق کی الوہیت پن کی نفی ہو جائیں گی تو بچتا ایک ہی مولا، کیونکہ کائنات میں 2 ہی ذات ہے، ایک خالق ہے ایک مخلوق ہے۔ خالق کون ہے؟ اللہ ہے۔ مخلوق کون ہے؟ جو پیدا کی ہوئی ہے، جتنی بھی یعنی جو پیدا کی ہوتی ہے کی جاتی ہے وہ مخلوق ہوتی ہے۔ تو اللہ تو پیدا نہیں ہوا، اللہ کو کوئی پیدا نہیں کرا، اللہ خود سے قائم ہے، هو الحی القیوم، وہی قائم ہے وہی زندہ ہے، اس کو کوئی شے پیدا نہیں کری، اس کو وہ خود سے قائم ہے۔ وہ کیسا قائم ہے اس کو معلوم نہیں، اس کا قائم کیسا ہے ہم تو نہیں جان سکتے، ہم تو یہ دیکھیں کہ اللہ کے سوا کوئی قائم نہیں ہے، نہیں بقا جتنی بھی مخلوق ہے پیدا کی ہوئی ہے، قیام کرا اللہ تعالیٰ ان کو۔ تو تمام جو مخلوق ہے جو پیدا کی ہوئی ہے، وہ تمام مخلوق کی الوہیت میں کی جب نفی ہو جاتی ہے تو وہیں پر دیکھتا ہوں مولا کو، کہ مولا پھر انہیں حاجی تروا نہیں ہے تو پھر کون ہے حاجی تروا؟ اللہ ہے۔ کیسا ہے؟ اس کے ساتھ رہ کے اللہ ہماری پرورش کر رہا، ہر شے کے ساتھ اللہ رہ کے ہماری پرورش کر رہا۔ تو الصلاۃ المعراج المومن بولے تو کیا ہے پھر؟ وہ مومن کی معراج نماز ہے، نماز میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کرتا ہوں۔ مومن ایمان والا ہے تو، مسلمان ہے تو نہیں کرتا ہوں، مسلمان کو اللہ کا دیدار ہوتا ہی نہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ الصلاۃ المعراج المومن، نماز مومن کے لیے معراج ہے، مسلمان کے لیے نہیں ہے۔ اب مسلمان کے درجے پہ کہ ہم بولے اللہ دکھتا بولے اللہ کیسا دکھیں گا؟ نہیں،
اللہ کیسا دیں گا؟ تو ہماری یعنی یہ تھا، ہم جو گزشتہ ہمارا جو تسلسل چل رہا تھا کہ یہیں تک ہم سمجھے تھے کہ مومن کی معراج کیسا ہونا، یہ 3 عوالم سے مومن بھی گزرنا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے 3 مرحلے نا، اسی طرح ہمارے بھی معراج کے 3 مرحلے. تمام مخلوق کو پہلے جاننا، جان کے اس میں جو حادث روی پن دکھ رہا نا، وہ حادث روی پن کا انکار کر کے مولا کو وہاں پر دیکھنا. نہیں، مولا یہیں پر ہے، کہیں باہر ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے مولا کو دیکھنے کے لیے. اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہم جہاں کہیں بھی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا وہو معکم اینا ما کنتم. یہ جو آیت کا مزاق بن گیا، اگر کوئی آیت کو سمجھ گیا تو مولا کو ہر جگہ دکھتا. اللہ تعالیٰ فرما رہا میں تمہارے ساتھ ہوں، تم جہاں کہیں بھی. یہ ہے تو الصلاۃ المعراج المومن. تو جو مومن کی معراج ہے، یہ جو معراج کا جو واقعہ ہے نا، یہ معراج کا واقعہ کیا بتا رہا ہمارے کو؟ لا الہ الا اللہ بتا رہا. کیا فرما رہا اللہ تعالیٰ؟ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ. یہ آیت کو رکھ کے پورا واقعہ پیش کرتے. علماء اکرام کا کام ہے، مساجد میں جلسوں میں ان کا کام ہی ہے یہ، اور یہ کرنا بھی ضروری ہے ہر سال. ارے بھائی سال آتے پھر وہی واقعہ، سال آتے پھر وہی واقعہ سنا رہے. دیکھو مساجد میں جو واقعہ گزشتہ سال سنے، وہی پورا واقعہ جو کا تو اس سال بھی سنیں گے مساجد میں جلسوں میں، ہر جگہ سنیں گے. نہیں سنتے 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 ہمیں ہمارے خیال میں کیا بتا ہے؟ بھائی وہی واقعہ سب کو یاد ہے. واقعہ کس کو یاد نہیں ہے؟ نہیں، تھوڑا کم کی تھوڑا زیادہ کی سب کو معلوم ہے. نہیں، کیسا سفر ہے معراج ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. لیکن یہ علماء کرام کیوں کوشش کر رہی ہے کہ ہم تو سن رہے ہیں، لیکن جو نئی جنریشن ہے آنے والی، جو نئی نسل ہے، ان کو بھی تو معلوم ہونا. اگر یہ سال کو سال اگر نہیں بولتے رہیں گے تو بھی جو سال کو سال جو نئی جنریشن آ رہی ہے ان کو تو معلوم ہونا نا. تو اس وجہ سے یہ ریپیٹ کرتے رہنا ہے. یہ ایک مساجد میں علماء کرام کا کام ہے. لیکن اولیاء اللہ جو خانخواہوں میں جو معراج کا جو حقائق رکھتے ہیں، وہ مقصد کیا ہے بلانے کا اللہ تعالیٰ کو؟ کیوں اللہ تعالیٰ، اور یہ اللہ تعالیٰ کا مقصد کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے کا؟ نہیں، وہ ہمارے کو سمجھانے کا تھا. نہیں تو اللہ تعالیٰ تو یہیں پر ہم کلام ہوا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے دیدار کرنے والے آپ ہی تھے آپ. کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھو اس مہینے کی نسبت خود اپنے سے کرا، جبکہ سال کے 12 مہینے کی تخلیق اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ ہی کرا. یہ سال کے 12 مہینے اللہ ہی کے، لیکن اللہ تعالیٰ رجب کے متعلق فرماتا ہے کہ رجب میرا مہینہ ہے. فرماتا اللہ تعالیٰ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے. نہیں، رجب اللہ کا مہینہ کیوں ہے؟ نہیں، یہ کوئی مساجد میں کوئی جلسوں میں کوئی علماء کرام کے پاس بات ملتی نہیں. آخر اللہ کا مہینہ کیوں ہے؟ یہ کیوں ہے اللہ کا مہینہ؟ ہم کو وہ بھی نہیں معلوم. اور شعبان نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے. آپ فرماتے شعبان میرا مہینہ ہے. تو شعبان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں نبی کا مقصد پورا ہوا آنے کا. اور رمضان جو ہے ہمارا مہینہ ہے. کیوں ہے؟ کیونکہ ہمارا مقصد پورا ہو رہا. ہم کو جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ پیدا کرا، وہ مقصد یعنی ہمارا مقصد رمضان میں پورا ہو رہا. نہ ہم کو اللہ کا مقصد معلوم، اللہ کا مہینہ کیوں ہے وہ بھی نہیں معلوم، نبی کا مہینہ کیوں ہے وہ بھی نہیں معلوم، رمضان ہمارا مہینہ ہے وہ کیوں ہے وہ بھی ہم کو نہیں معلوم. نہیں، کیونکہ رجب کا مہینہ چلا، رجب کا مہینہ لگا کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں اللہ کا منشا پورا ہوا، یعنی تخلیق کائنات بنانے کا. کیوں اللہ تعالیٰ کائنات کی تخلیق کرا؟ کیوں کائنات کو بنایا اللہ تعالیٰ؟ جو مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ کائنات بنایا، وہ مقصد اس مہینے میں پورا ہوا. اسی لیے یہ مہینہ اللہ کا ہے. وہ کیسا پورا انشاءاللہ دیکھیں گے. اور جو شعبان کا مہینہ ہے نا، رجب شعبان کا جو مہینہ ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ کیوں ہے؟ نبی کا کام کیا ہے؟ اپنی امت کو بخشانا، ایک ہی کام ہے. معراج میں بھی جب اللہ کے سامنے جب اللہ سے ہم کلام ہوئے، اللہ کی بارگاہ میں بھی گئے، تو وہاں پر بھی امت کو نہیں چھوڑے آپ. وہاں پر بھی امت کو نہیں چھوڑے. ہم اگر کسی دنیاوی کوئی بڑے آدمی سے ملتے تو سب کو بھول جاتے ہیں اپن. نہیں، سب کو بھول جاتے ہیں. نہیں، اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس سے ملاقات کرے، کس کے سامنے کس کا دیدار کرے؟ اللہ کا. پوری کائنات کو جو پیدا کرا خالق کا دیدار کرے. اس وقت بھی مخلوق کو نہیں بھولے آپ. نہیں، تو اسی طرح جو شعبان کا مہینہ ہے، اس میں ایک رات ہے، نہیں، جس کو شب برات کہتے ہیں، برات والی رات، بخشش کی رات. نہیں، شعبان کی نصف کون سی ہے وہ؟ 15ویں شب شعبان کی. اس میں بنو کلب کے بکریاں جتنے تھے نا، یہ قبیلہ تھا بنو کلب، اس کے سب سے زیادہ بکریاں ان لوگوں کے پاس تھی. تو آپ فرماتے ہیں شعبان کی ایک ایسی رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ بنو کلب کے بکریوں کے بالوں کے برابر اپنے امت یعنی اپنی بندوں کو بخش دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اتنے بندوں کو بخشتا ہے اللہ تعالیٰ نے.
تو نبی کا کام ہے، وہ نبی کا مقصد پورا ہوا وہ مہینے میں، یہ نبی کا مقصد ہے، کیا ہے؟ امت کی بخشش، امت کی بخشش چاہتے ہیں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کو بھی خیال تھا اس کا کہ میرے نبی امتی 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 کہتے رہیں گے، نہیں، جب سے آپ کی یعنی اللہ تعالیٰ کو پیدا کرا، جب سے آپ خالی امت کی فکر میں، آپ نہیں، امت کی فکر میں، اپنی اولاد کی فکر نہیں کرے آپ، لیکن امت کی فکر کرے، کیونکہ نبی کی اولاد امت ہوتی ہے ان کی۔ تو اللہ تعالیٰ کو اس کا خیال تھا میرے نبی امتی امتی کرتے رہیں گے ہمیشہ، جب حشر کے میدان میں بھی، جب حشر کا میدان برپا ہوگا، جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امتی امتی کریں گے۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرش پہ پہنچے، جب عرش پہ پہنچے تو دیکھتے ہیں عرش کے یعنی سیدھے طرف میں تمام انبیاء کرام 1,24,000 قوموں پہ جتنے بھی انبیاء کرام ہے نا، پوروں کا مقام سیدھے ہاتھ کی طرف تھا آپ کا، 1,24,000 انبیاء کرام کا پوروں کو اللہ تعالیٰ کیا کرا، جس کا جو مقام اور مرتبہ رہتا ہے وہ مقام کے مرتبے کے مطابق سیدھے طرف، جو سب سے بڑے مقام کا آدمی ہوتا ہے، جو سب سے بڑا آدمی ہوتا ہے اس کو سیدھے طرف بٹھا دے، نہیں، اس کے بعد جو مقام رہتا ہے اس کو بائیں طرف بٹھا دے۔ لیکن عرش پہ جا کے دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں پہ نظارہ اٹھے جو وہاں پہ اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، اور اس کے سیدھے طرف دیکھیں گے تو تمام انبیاء کرام ہیں، جتنے بھی انبیاء کرام کا اللہ تعالیٰ جیسا مقام بنا کے رکھا وہاں پہ، جو بھی انبیاء کرام رہیں گے وہ سیدھے طرف بیٹھیں گے، صرف ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بائیں طرف بیٹھیں گے۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ نہیں، جب کوئی سردار الانبیاء ہے آپ، نہیں، انبیاءوں کے سردار ہیں آپ، امام الانبیاء ہے آپ، تمام انبیاءوں کی امامت کرے آپ، لیکن آپ کا مقام بائیں طرف رکھے اللہ تعالیٰ، نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے ماجرا سمجھ میں نہیں آیا تو اللہ تعالیٰ سے فرمایا یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے، نہیں، یہ کیا، میں پوروں کو سیدھے طرف لے لیا تو میرے اکیلے کو بائیں طرف کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کی جو امت ہے نا، نیکوکار امت، تو میرے یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے سیدھے طرف جنت ہے، میرے سیدھے طرف جنت ہے اور بائیں طرف دوزخ ہے۔ تو میرے آپ کے جو نیکوکار امتی ہے نا، وہ تو لازم ہے کہ وہ جنت میں چلیں گے، نہیں، جو گنہگار بندے ہیں نا، جو گنہگار امتی ہے آپ کے، وہ جب دوزخ میں جاتے رہیں گے تو آپ اگر سیدھے طرف رہیں گے تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلیں گا وہ لوگ دوزخ میں چلیں گے، نہیں، آپ اگر سیدھے طرف بیٹھے رہیں گے تو آپ کو پتہ تک نہیں چلیں گا کہ آپ کی امتی دوزخ میں جا رہی ہے۔ اس واسطے میں آپ کا مقام بائیں طرف رہا تاکہ آپ اپنے امتیوں کو، ایک ایک امتی کو بچا کے جنت میں بھیجا سکے۔ یہ ہے آپ کا مقام و مرتبہ۔ تو ہمیشہ امتی 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 کرتے رہے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ جو ہے نا شعبان کا مہینہ، اس واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا آپ کے شعبان میرا مہینہ ہے، کیونکہ آپ کو وہاں آپ کی امتی کو بخشنے والی ایک رات ایسی ہے، نہیں، یعنی اس رات میں تمام امتیوں کو، یعنی اتنے بنو کلب کے بکرے، ایک بکری کے بال نہیں گن سکتے ہم، نہیں، بنو کلب کے اتنے ہزاروں لاکھوں بکریاں تھے، ان کے بالوں کے برابر اللہ تعالیٰ یعنی گنہگار بندوں کو بخشیں گا اس دن رات میں، نہیں۔ تو آپ یہ کس کا مقصد پورا ہو رہا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد پورا ہو رہا۔ اس واسطے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے یہ، نہیں۔ ابھی رجب کا مہینہ نہیں دیکھا ہم اللہ کا کیوں ہے، ابھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ دیکھ رہے ہیں۔ مختصر انشاءاللہ شعبان کی 15ویں شب میں اپن سمجھیں گے کیا ہے اس کا مقصد، یعنی یہ نبی کا مہینہ کیوں ہے، آپ اپنی سے نسبت کیوں لیے، اور رمضان ہمارا مہینہ ہے، نہیں، کیا فرمایا، رمضان میری امت کا مہینہ ہے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہمارا مہینہ کیا ہے، ہمارا مہینہ کیا ہے، ہمارا مہینہ مطلب بخشش ہوتی اس میں، نہیں، ہمارا مقصد کیا ہے پیدا ہونے کا، ہمارا مقصد کیا ہے ہم کو خود نہیں معلوم، ہم کو خود نہیں معلوم۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا قرآن مجید میں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ کیا ہے وہ، اے ایمان والو ہم نے تم پر روزوں کو فرض کیا جیسے تم سے پہلے امتوں پر فرض کیا تھا تاکہ تم کیا ہو، متقی ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تاکہ تم مقتدی یعنی تم متقی بن جاؤ۔ تو ہمارا مقصد کیا ہے پیدا ہونے کا، کیا کہ ہم متقی بن جائیں۔ متقی کب ہوتا ہے انسان، متقی کب ہوتا ہے انسان، متقی ہم کیا سمجھ رہے ہیں، کرتا پاجامہ پہن لیے، سر پہ ٹوپی ڈال لیے، داڑھی چھوڑ لیے، ہاتھ میں تسبیح لے کے مسجد سے گھر سے مسجد ہو گئے تو متقی ہو گئے سمجھ رہے ہیں، یہ ہم سمجھ رہے ہیں یہ متقی ہے، نہیں، لیکن قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہ متقی نہیں ہے۔ متقی کون ہے، متقی کون ہے، نہیں، متقی وہی تین مرحلے پہ عمل کرنے والا متقی ہے۔ متقی کون ہوتا، نہیں، جب متقی کے مقام پہ آتا ہے تو جب انہیں دیدار حق کرتا انہیں، کیا متقی جو بھی ہے، اب جو دیدار حق کیسا کرا دے رمضان میں، ایک مہینہ ہم کو اللہ تعالیٰ پریکٹس کرا رہا رمضان میں متقی بننے، کیوں، کیا استعدار ہے ہمارا کیا استعدار ہے، کیونکہ ایک مشاہدہ ہوتا، ایک مراقبہ ہوتا۔
اللہ کو دیکھنا ایک ہوتا، اللہ کو دکھنا ایک ہوتا. اب عام مسلمان تو اللہ کو دیکھ نہیں سکتے، لیکن رمضان میں جیسے اللہ کو دکھنے کا استعداد رہتا پوروں کا، پورے مقام میں، یعنی کیا، یعنی احسان کے مقام پہ رہتے، پورے مرتبہ احسان پہ رہتے پورے عام مسلمان بھی سب. کیا استعداد رہتا ہمارا کہ اللہ میرے کو دیکھ رہا. اللہ ہم کو دیکھنے کا کیسا استعداد ہے؟ نہیں. روزے کی حالت میں چھٹ کے بھی گناہ نہیں کرتے ہم، کرتے روزے کی حالت میں. بچہ بھی نہیں کرتا، اس کو عقل بھی نہیں ہے، روزہ توڑے تو کتنا بڑا گناہ تھا، اس کے اوپر روزہ فرض بھی نہیں ہے، انہیں بھی گناہ نہیں کرتا. کیوں؟ اللہ دیکھ رہا، اللہ دیکھ رہا، اللہ دیکھ رہا، اللہ دیکھ رہا، اللہ دیکھ رہا. کیسا ہمارا استعداد؟ اللہ دیکھ رہا ہم کو، اللہ دیکھ رہا ہم کو. یہ استعداد ہے، یہ ہمارا مقصد ہے. اللہ ہم کو دیکھ رہا، اللہ ہم کو دیکھ رہا، اللہ ہم کو دیکھ رہا. اللہ ہم کو دیکھنے کا استعداد ہے یہ نہیں. یہ پریکٹس کرتے کرتے اس کے بعد میں پھر اللہ ہم کو دیکھ رہا، اس کے بعد ہم اللہ کو دیکھنے والے بھی بننا. نہیں، ہم اللہ کو دیکھنے والے بھی بننا. دیکھ سکتے اللہ کو، کوئی دعویٰ نہیں کرتا، صرف اللہ والے دعویٰ کرتے اللہ کو دیکھ سکتے بول کے. جو دیکھا وہ نہیں دعویٰ کریں گا نا، جو نہیں دیکھا انہیں دعویٰ نہیں کرتا. نہیں، جو مٹھی پتھر دیکھ رہا انہیں بولتا اللہ کہاں ہے بھائی، مٹھی پتھر ہی ہے بولتا. یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نقل کفر نہ باشد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کا دیدار نہیں کرے بولتا، جبرائیل علیہ السلام کا دیدار کرے بولتا. جبرائیل علیہ السلام کا تو یہیں پر دیدار کرتے نا، پورے وہی تو آپ ہی لے کر آتے نا جبرائیل علیہ السلام. پھر وہاں جا کے دیدار کرنے کا کیا تھا جبرائیل علیہ السلام کو؟ جبکہ جبرائیل علیہ السلام بھی ساتھ لے کے گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہیں دیدار کرنا تھا نا. پھر نہیں. قرآن کی آیت پیش کرتے، کوئی نظر بھی اللہ کا احاطہ نہیں کر سکتی. بات تو صحیح ہے، بات تو صحیح ہے. احاطہ نہیں کر سکتی لیکن دیدار تو کر سکتی. احاطہ اور دیدار میں بہت بڑا فرق ہے. نہیں، کوئی بھی نظر اللہ کا، یعنی یہ اللہ کو نہیں دیکھ سکتی، نہیں پا سکتی. اس آیت کا مفہوم ہے لا تدرکہ الابصار. کوئی نظر اللہ کو، کوئی ایسی نظر ہے ہی نہیں جو اللہ کا احاطہ کر سکے، اللہ کو دیکھ سکے مکمل. کیونکہ اللہ لا مکان ہے، اگر اللہ کو دیکھ لیا تو مکان ہو جاتا وہ. کوئی نظر لا تدرک الابصار، اس آیت کو لے کے لوگ یہ کہتے کہ اللہ کو کوئی نظر نہیں دیکھ سکتی، تو کوئی نظر اللہ کا احاطہ نہیں کر سکتی. اس آیت کو لے کے کیا کرتے؟ اللہ کو دیکھ ہی نہیں سکتے. دیکھنا الگ ہوتا اور احاطہ کرنا الگ ہوتا. ہم مخلوق کا احاطہ نہیں کر سکتے تو مولا کا احاطہ کہاں کر سکتے؟ آسمان کو دیکھ سکتے ہم، آسمان کو دیکھ سکتے ہم، آسمان کو دیکھ سکتے، زمین کو دیکھ سکتے، لیکن اس کا احاطہ نہیں کر سکتے ہم. آسمان کو دیکھو، دکھ رہا آسمان، کوئی انکار کرتا آسمان کو میں دیکھا بولے تو، لیکن پورا آسمان کا احاطہ نہیں کر سکتے ہم. یہاں تک کہ خود کا احاطہ نہیں کر سکتے ہم، ایک دوسرے کا احاطہ نہیں کر سکتے ہم. اگر آپ کو آگے سے دیکھ رہے، کوئی اگر میں سامنے سے دیکھ رہا تو پیچھے سے نہیں دیکھ سکتا. نہیں، میں کسی کو سامنے سے دیکھوں تو پیچھے سے نہیں دیکھ سکتا ہوں، کسی کو پیچھے سے دیکھا تو سامنے سے نہیں دیکھ سکتا ہوں. ایک ہی وقت میں پورے شے کو نہیں دیکھ سکتا ہوں میں. پتلی سے پتلی شے بھی لے لو، پین سب سے پتلا کاڑی لے لو، کاڑی کو دیکھو صرف وہ ایک سائڈ سے دیکھ سکتے، اس کو پیچھے سے نہیں دیکھ سکتے. تو دیکھنا الگ ہے، احاطہ کرنا الگ ہے. یہ آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کوئی بھی نظر مجھ کو نہیں پا سکتی، یعنی مکمل احاطہ نہیں کر سکتی میرا. نہیں، تو مکمل احاطہ نہیں کر سکتی تو اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی کیا کرے؟ اللہ کا دیدار کرے. کیسا دیدار کرنا؟ اور کیا فرمائے کہ کوئی یعنی ایسا دیدار کرے اللہ تعالیٰ کا. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ آپ کی آنکھ نہ پلک جھپکی اور نہ ادھر ادھر ہوئی، ایسا دیکھے اللہ تعالیٰ کو. نہیں، اور حد سے تجاوز بھی نہیں کری آپ کی نظر. حد سے تجاوز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب نبی اللہ کا دیدار کرے تو آپ کے پلک بھی نہیں مارے تھا، پلک میں تھا، پلک جو مارتے نا ہم، پلک تک نہیں مارے. آپ جب اللہ کو دیکھ رہے تھے آپ پلک تک آپ نہیں مارے، اور ادھر ادھر بھی آپ کی نظر نہیں. ایسا دیکھے اللہ تعالیٰ کو اپنے سر کی آنکھ سے. نہیں، اور حد سے تجاوز بھی نہ کرے. یہاں پر کیا فرماتے؟ یہ لوگ جو غیر مخلد لوگ ہیں، جو نبی کا جو سر کی آنکھ سے دیدار کا انکار کرتے ہیں، وہ لوگ کہتے کہ حد سے تجاوز بھی نہ کرے. تو اس کو لے کے کیا کرتے؟ یعنی یہاں پہ حد کر دیے. اللہ بے حد ہے، حد سے پاک ہے اللہ تعالیٰ. اگر اللہ کو دیکھے ہوتے تو یہ آدمی اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتا کہ آپ حد سے تجاوز کر گئے. حد سے تجاوز کرنے سے مراد جب آپ وہاں پر دیکھے، جب آپ دیکھے تو
اپنے کو بھی دیکھے, اپنے کو کیا مقام پہ دیکھے, نہیں, جب حق کو دیکھ رہے تو اپنے آپ کو کیا دیکھے, بندہ دیکھے اللہ کا. نہیں, یہ حد سے تجاویز نہیں کہ میں اللہ میں. اب آج کل جو سو ان الحق کا دعویٰ کرے لوگ, ہم کو نماز کی ضرورت نہیں ہے, نہیں, ان الحق کا دعویٰ کرے, ہر جگہ اللہ ہی اللہ, پھر نماز کہیں بھی پڑھنا ہے نہیں. تو یہاں پر حد سے تجاویز کرنے سے مراد اللہ کو اللہ کے مقام پہ رکھے اور خود اپنے مقام پہ رہے, خود بندگی کے مقام پہ رہ کے اللہ کی تعریف کرے وہاں پر. نہیں, حد سے تجاویز بھی نہیں کرے آپ, اور ایسا دیکھے اللہ تعالیٰ کو کیا کا پلک نہیں جھپکی اور نظر ادھر ادھر بھی نہیں ہوئی آپ کی, ایسا دیکھے اللہ تعالیٰ کو. اور حد سے تجاویز نہیں کرنے سے مراد کیا ہے, اللہ کو اللہ کے مقام پہ دیکھے. کیسا دیکھے, نہیں, اللہ کو کوئی نظر احاطہ نہیں کر سکتی. بولو اللہ کو احاطہ نہیں کر سکتے, لیکن اللہ کو دیکھ تو سکتے نا. نہیں, کوئی بھی شے کو, ارے مخلوق کو نہیں دیکھ سکتے, دیکھو کوئی بھی شے پہ نظر ڈالو پوری نہیں دیکھ سکتے مخلوق کو. تو مولا جو مخلوق کے مالک کو ایسا دیکھیں گے. کوئی بھی شے لے لو, پتلی سے پتلی شے لو, بال بھی اگر دیکھیں نا, سب سے پتلا تو بال ہی سے تھا نا, بال کو بھی اگر دیکھیں گے ہم تو پورا احاطہ نہیں کر سکتے بال کو ہم. جب بال کو سامنے سے دیکھیں تو پیچھے سے نہیں دیکھتے بال کو. تو مخلوق کا ہم احاطہ نہیں کر سکتے, تو مخلوق بنانے والے کا احاطہ کیسا کریں گے ہم. نہیں, دیکھنے کو نہیں سمجھے نا لوگ, دیکھنے کو نہیں سمجھے. وہ واقع حق ہے بات ہے کہ اللہ کو کوئی نظر احاطہ نہیں کر سکتی. اللہ کیونکہ لامکاں ہے, اگر احاطہ کریں گے اللہ کو, میں دیکھ لیا پورا اللہ کو بولے تو نہیں, گمراہ ہے, انہیں پورا نہیں دیکھ سکتے اللہ کو. نہیں, کیونکہ اللہ ہر شے میں موجود ہے, اللہ تعالیٰ ہر شے میں موجود ہے, اور اللہ سب کی نظروں کا احاطہ کرا ہوا ہے, سب کو دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ. لیکن ہم اللہ کو مکمل نہیں دیکھ سکتے. نہیں, تجاویز یعنی ہم حد سے نہیں گزر سکتے. کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں اللہ کو پورا دیکھا, کیونکہ اللہ کی کوئی حدیث نہیں ہے, لامکاں ہے انہیں, اس کو کہاں سے دیکھ سکتے ہم. تو اس کو جیسا دیکھنے کا حق ہے ویسا دیکھنا. کیسا دیکھنا اللہ کو, اب جیسا اللہ کو جب مالک دیکھ رہے ہیں تو اس کو مختار نہیں دیکھ سکتے. جب اللہ کو مالک دیکھنے کا استدار ہے, نہیں, جب مختار کا استدار پہ آئیں گے, اللہ کو مختار دیکھیں گے تو مالک نہیں دکھتا اللہ ہمارے کو. نہیں, پھر اللہ کو جب زندہ دیکھیں گے تو مختار مالک نہیں دکھتا اللہ تعالیٰ کو. پورے 99 نام کا احاطہ نہیں کر سکتے ہم, ایک لمحے میں کر سکتے نہیں کر سکتے. تو بات آ رہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, یہ جو مہینہ ہے رجب کا مہینہ, اللہ کا مہینہ ہے. کیوں ہے اللہ کا مہینہ, کیونکہ اس میں اللہ کا منشا پورا ہوا. نہیں, جو کائنات کو بنانے کا مقصد تھا اللہ تعالیٰ کا, وہ مقصد پورا ہوا. کیا ہوا مقصد, نہیں, جیسا اللہ چاہتا تھا. کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنا جو منشا تھا نا, اللہ تعالیٰ اپنا منشا, اپنی امانت جو ہے نا, اور اللہ کا دین, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنی امانت کو یعنی تمام مخلوقات کے سامنے رکھا. آسمان کے سامنے رکھا, آسمان عاجز آ گیا. زمین کے سامنے رکھا, زمین عاجز آ گئی. پہاڑ کے سامنے رکھا, پہاڑ بھی عاجز آ گئے. اللہ کا امانت یعنی اللہ کا منشا, دین, اللہ کے احکامات تمام مخلوقات کے سامنے رکھا اللہ تعالیٰ. تمام مخلوقات کے سامنے پوری مخلوق عاجز, یعنی پوری مخلوق کیا ہوئی, عاجز آ گئی. ہم تیرا یہ امانت نہیں اٹھا سکتے, ہم تیرا منشا پورا نہیں کر سکتے. لیکن ایک انسان تھا, جب انسان کے سامنے رکھا اللہ تعالیٰ اپنا منشا, اپنا دین, اللہ کا منشا, اللہ کو جاننا اور پہچاننا. کون جانیں گا, کون پہچانیں گا, اللہ کو جان سکتے, پہچان سکتے. کتنا بڑا کام ہے, یہ امانت ہے اللہ کی. نہیں, یہ علم جو ہے نا اللہ کی امانت ہے. یہ امانت دار کو دیا جاتا ہے, ہر کسی کے پاس نہیں رہتا اللہ کا علم. نہیں, اللہ تعالیٰ امانت فرمائے یہاں پہ, امانت. امانت ہر کسی کے حوالے نہیں کرتے, اس کے لیے امانت دار بننا پڑتا. نہیں, امانت دار پڑھنا پڑتا, کیونکہ اللہ کا علم ایسا ہے, نہیں, ایسا ہے کہ لوگ اس میں ان الحق کا دعویٰ کر دیتے, امانت میں خیانت کر دیتے, ان الحق کا دعویٰ کرتے, میں ہی ہوں حق بولتے, سزائے موت ہے اس کے اوپر, کوئی ان الحق کا دعویٰ کرا تو نہیں, سولی پہ چڑھا دینا اس کو, میں ہی حق ہوں بول جاتا. نہیں, یہ امانت ہے, ایسا علم ہے اللہ تعالیٰ کا. نہیں, فنا فی اللہ جب ہو جاتا ہے انہیں تو اس کو کچھ بھی نہیں دکھتا, انہیں توحید وہی تو ہے نا, وہ مقام پہ آتا ہے انہیں, وہ مقام پہ آ کے توحید. عرش پہ جو نظارہ ہوا اللہ تعالیٰ کا, یہ کیا بتا رہا ہے, میسج کیا دے رہا ہے ہمارے کو. نہیں, مخلوق کا درگزر کہاں تک ہے, از فوق العرش تحت الثری, یہ تینوں عوالم میں ہے اس کا, یعنی تینوں عوالم میں مخلوق کا درگزر ہے. یہیں پر مخلوق رہتی, عرش کے اوپر تک بھی مخلوق ہے. عرش کے جہاں مخلوق ختم ہو جاتی ہے, نہیں, جہاں پر جبرائیل علیہ السلام تک نہیں جا سکتے ہیں, تو وہاں پر اللہ تعالیٰ بلایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, بلا کر اپنا دیدار کرایا. ہوا سمیع بصیر پر میں آخر میں, سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنوریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. وہی سنتا ہے, وہی دیکھتا ہے. جب وہی سنتا ہے, وہی دیکھنے کے مقام پہ جب آ جاتا ہے انسان,
جب وہی سنتا ہے وہی دیکھتا ہے تو ویسے مقام پہ بلایا اللہ تعالیٰ. جب دیکھنے والے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے, سننے والے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے وہاں پر. کیوں؟ فنا فی اللہ ہو گیا وہاں پر, یعنی مولا میں فنا ہو گیا وہاں پہ. ایسے مقام پہ آنے کے بعد میں تجاویز نہیں کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, وہ ہے تجاویز. یہ تجاویز بولتے نہیں کہ اللہ کو نہیں دیکھے, جبرائیل علیہ السلام کو دیکھے برا نہیں. فنا فی اللہ ہونے کے باوجود بھی اپنے آپ کو بندگی کے مقام پہ رکھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, وہ ہے تجاویز سے نہیں بڑھے آپ, یعنی حد سے تجاویز نہیں کرے آپ. مقصد بتانے کا مطلب وہ ہے اللہ تعالیٰ کا, یعنی اپنے آپ کو بھی اس وقت بھی بندگی کے مقام پہ رہنا. لیکن آج اگر وہ علم ہمارے اندر آ گیا, اعتبار ذات کا علم اگر آ گیا تو ان الحق کا دعویٰ کر دیتا ہے انسان. اس وجہ سے اللہ والے بھی کیا کرتے, تزکیہ نفس کرتے, پہلے دیکھتے نہیں, ٹکتا نہیں کرتا. تزکیہ نفس میں 90% لوگ اکھڑ جاتے. ارے یہ کیا ہے بھائی تزکیہ نفس نہیں. تزکیہ نفس کیا ہے؟ دنیا کی محبت دل سے نکلنا نہیں. جب دین اور دنیا کا کام آ گیا تو مقدم دین کو رکھنا, وہ ہے تزکیہ نفس. دنیا کو چھوڑ دینا نہیں, دنیا کو چھوڑ دینا تزکیہ نفس وہ ہے. ایسے وقت پہ بلا دے لاکھوں کا نقصان ہوتا, دیکھتے آتا نہیں آتا ہے. تزکیہ نفس اور آزمانا ہے خالی ہے. کئی کام ایسے 6 مہینے سے کئی لاکھوں کا کام نہیں ہو رہا ہمارا, 6 لاکھوں کروڑوں کا ایک کام ہے, پروجیکٹ ہے ہمارا رکا ہوا ہے. اللہ والے اپنی نظر سے نہیں دیکھتے. یہ امانت جو ہے نا, یہ امانت اللہ کی جو امانت ہے نا, کب ملتی ہے امانت؟ امانت دار بننا پڑتا. ہم امانت دار کب بنتا ہوں نے کہ اللہ کا امانت دار کب بنتا ہوں نے؟ تزکیہ نفس ہونا, تصفیہ قلب ہونا, تجلی روح ہونا. پہلے تزکیہ نفس میں اکھڑ جاتا ہوں نے, یہ کیا ہے بھائی کام چھوڑ کے آ جانا کہتے, آنا پڑتا. ابھی مولا پڑھ کے سنا نا, کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم. ویزکیکم تزکیہ کرتے ہیں, اللہ کی نشانیاں بتلاتے ہیں. ارے نبی اللہ کی نشانیاں بتلا رہے ہیں تو پھر وہ کون سی نشانی تھی جو اللہ تعالیٰ بتایا آپ کو؟ نہیں. وہ کون سی نشانی تھی اللہ تعالیٰ بتایا سو نہیں. ہم سیر کرائے, ہم اللہ نے پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک, اور اس کے ارد گرد ہم نے نشانیاں رکھی اللہ تعالیٰ کی, مبارک نشانیاں ہیں. وہ نشانیاں بتلانے کے لیے ہم اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر کرائے. تو وہ کون سی نشانیاں تھی؟ پھر ہم کو بھی یہاں پر کیا بتا رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, ہم کو بھی نشانیاں بتلا رہے. نشانیاں بتا کے تزکیہ نفس کر رہے ہیں, کیونکہ جو دنیا میں پڑھتا نا اس کو قرآن حدیث کی بات سمجھ میں نہیں آتی. اس وجہ قرآن کی حکمت بعد میں بتائی. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم. نشانیاں بتلاتے ہیں پہلے, دیکھو یہ اللہ کی مل گئی, یہ اللہ کی مل گئی. کیونکہ قرآن حدیث کو مانتا ہی انہوں نے, مانتا تو انہیں سب چھوڑ کے اللہ کے کام میں بڑھ جاتا تھا انہیں. تو پہلے کیا کرتے, قرآن حدیث کو بعد میں کے بعد نشانیاں بتا دیں, یہ ملک اللہ کی, یہ ملک اللہ کی. نشانیاں بتلا کے تزکیہ نفس کر دے. جب معلوم ہے یہ سب اللہ کے, تو میرے کا کیا ہے, میرا تو کچھ بھی نہیں ہے, سب چھوڑ کے آتا انہیں, سب چھوڑ کے آتا. جب جو قرآن کی تعلیم اس کو, جب قرآن کی تعلیم تزکیہ نفس ہو گیا, اس کے بعد پھر تصفیہ قلب کر دے. تزکیہ نفس کیا, دل میں سے دنیا کی محبت نکالنا. نکل گیا, اب دل خالی ہو گیا, اب تصفیہ قلب. اب قلب میں کیا کرتے, لا الہ الا اللہ کا بھرتے اس میں, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ 1200 مرتبہ پڑھاتے رات میں 4 بجے رات کو اٹھا کے. نہیں, روزانہ کا عمل ہے, 4 بجے رات کو اٹھا کے 1200 مرتبہ لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. کیوں اڑ گیا انہیں دل میں سے دنیا کی محبت, تزکیہ نفس ہو گیا, اڑ گیا. اب اس کو دل میں کیا کرتے, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ کے دل میں ڈالتے رہتے, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. کوئی حاجت روا نہیں, کوئی حاجت روا نہیں. یہ تصفیہ قلب ہو گیا اس کا. نہیں, جب اللہ کی طرف سے الہام ہوتا ہے, جب انہیں آنکھ کھولتا ہے تو دیکھتا ہے کہ نہیں, جو یعنی جس کے لیے انہیں تزکیہ نفس کرا, تصفیہ قلب ہوا, تجلی روح, اب اس کے اوپر تجلیات شروع ہوتے اللہ کے. اللہ کو دیکھتا ہوں جب وہاں پہ مولا کو دیکھتا, لا الہ الا اللہ, کوئی مخلوق حاجت روا نہیں, کوئی مخلوق حاجت روا نہیں. اب جہاں بھی دیکھیں گا مولا کو دیکھیں گا. حاجت روا تو اللہ ہی ہے نا, تو جو حاجتیں پوری ہو رہی مخلوق سے, پھر وہ کون ہے, پھر وہ ارے وہیں پر اللہ ہے نا, وہیں پر مولا ہے, وہاں پر دیکھتا اس کو نہیں, وہاں پر دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ. تو یہ جو معراج کا واقعہ ہے نا, اس میں ہم کو حقائق دیکھنا ہے, ہمارے کو حقائق دیکھنا ہے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے, یہ اللہ کا مہینہ ہے. اور یہ جو معراج ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ میں سحر پر لے کر گیا. سحر پہ کب جاتے ہیں ہم, میں سحر کرانے لگے گا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ فرما ہم سحر کرائے میرے نبی کو. کیونکہ یہ جو دین کا راہ ہے نا, اس میں معلوم ہو رہا مانگو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب لا الہ الا اللہ پیش کرے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک نہیں 40 سال میں, آپ نبی تو ازل سے تھے. آپ اکثر لوگ بولتے 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت ملی, نہیں, یہ بات غلط ہے.
یہ الفاظ بھی کفر کلام ہے. آپ تو ازل سے ہی نبی ہے. آدم علیہ السلام جب کیچڑ اور پانی میں تھے, آپ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آدم علیہ السلام کیچڑ اور پانی میں تھے جب بھی میں نبی تھا. نہیں تو نبی تو آپ ازل سے ہی تھے آپ, لیکن آپ نبوت کا اعلان کب کریں؟ آپ کی 40 سال کی عمر ہونے کے بعد میں نبوت کا اعلان کریں آپ. نبوت کا اعلان کریں آپ جب اعلان کرے تو اس سے پہلے جو جتنے قوم تھی, جو بھی قوم تھی, آپ کو امانت دار, امین اور صادق مانتی تھی, آپ کی عزت کرتی تھی. نہیں پوری قوم. لیکن جب لا الہ الا اللہ پیش کرے آپ, اللہ تعالیٰ نے مجھ کو نبوت عطا کی ہے, نہیں اللہ اب آپ لوگ ایمان لاؤ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے, میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں. جیسا آپ یہ کلمہ طیبہ آپ پیش کریں, پوری قوم کیا ہوئی؟ آپ کو نعوذ باللہ من ذالک جب بولی یہ جادوگر ہے, جھوٹا ہے, نعوذ باللہ من ذالک نخل کفر نبازی. اللہ تعالیٰ فرما رہا انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا ہو یستکبرون ویقولون ائنا لتارکو آلہتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلین. اللہ تعالیٰ فرما رہا جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب لا الہ الا اللہ پیش کرے تو لوگ کیا کرے؟ اکڑ گئے. انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا ہو یستکبرون. نہیں لوگ کیا کرے؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ کلمہ طیبہ پیش کرے تو کیا کرے؟ لوگ اکڑ گئے. نہیں انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا ہو یستکبرون ویقولون ائنا لتارکو آلہتنا لشاعر مجنون. یعنی ایک شاعر, ایک جھوٹے جادوگر, نعوذ باللہ من ذالک نخل کفر نباشر, ان کی باتوں میں آ کے ہم اپنے ہمارے جو الہ ہے, ہم جس کو الہ مانتے ہیں, کیا ہم ان کو چھوڑ دیں گے؟ جیسا آپ کلمہ طیبہ پیش کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, پوری قوم خلاف ہو گئی آپ کی. خلاف تو خلاف ہو گئی, اور کیا کری؟ آپ کی اذیتیں پہنچانے لگی. آپ کو طرح طرح کی اذیتیں پہنچانے لگی. آپ کو آپ جب سجدے میں جاتے تھے تو اجڑی جو آتی نا, اونٹ کی اجڑی جس میں گوبر بھرا رہتا اجڑی, وہ لا کے آپ کے کھانے آپ کی پیٹھ پہ رکھ دیتے تھے. آپ سجدے میں سے نہیں تھی تکلیفیں دیے. نہیں آپ کو جیسے ایسے تھے طائف کے جو لوگ ظلم کرے آپ کے اوپر, نہیں کیسے کہ طائف کے جو لوگ تکلیفیں دیے, طرح طرح کی انگن تکلیفیں, ایک تکلیف بیان نہیں کر سکتا. اتنے تکالیف اٹھائے کہ کب اٹھائے تکالیف؟ لا الہ الا اللہ پیش کر. اس سے پہلے عزت تھی آپ کی, لوگ آپ کو امین و صادق مانتے تھے. نہیں جب لا الہ الا اللہ پیش کرے تو پوری قوم دشمن ہو گئی. نہیں طرح طرح کی اذیتیں پہنچانے لگی آپ کو. پھر اس کے بعد کیا کرے؟ مشرکان مکہ سوشل بائیکاٹ کر دیے 3 سال تک آپ کا. نہیں نبوت کے 7ویں سال کیا کرے؟ شعیب ابی طالب ایک وادی ہے, اس میں جتنے بھی لوگ ایمان والے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, پوروں کو کیا کرے؟ سوشل بائیکاٹ. یعنی کوئی ان سے خریدنا نہیں, کوئی ان سے کوئی چیز بیچنا نہیں, اور ان کے کوئی بچیوں سے شادی نہیں کرنا, کوئی اپنی بچی ان کو دینا نہیں. اب جتنا بھی گھروں میں سامان ہے پورا لے لینا, جا کے وہاں رہ جانا. 3 سال بائیکاٹ کرے آپ کا, تو پتے کھا کے جیے لوگ وہاں کے, طلحہ کے پتے جو آتے نا, اور پتے کھا کے جیے وہاں پہ 3 سال تک. اتنی مصیبتیں اٹھائے. نہیں اس کے بعد نبوت کے 10 سال, اس کے بعد پھر اس کے بعد معاہدہ ہوا, دونوں میں کمپرومائز ہوا, جو بھی تفصیل واقعہ ہے تو ہوا. اس کے 10 سال کے بعد پھر آپ جب وہاں سے نکلے, آپ کو یعنی معاہدہ ہوا کہ اب جو رشتہ دار بھی تھے نا بھائی, ان کے جتنے لوگ آپ کے ساتھ تھے ان کے تمام رشتہ دار بھی تکلیف میں تھے. ارے غیر ضروری کہ ہمارے کسی کا بیٹا ہے, کسی کے والد ہے, کسی کی بیوی ہے, کسی کا بھائی ہے, نہیں تو لوگ بھی بولے کب تک آخر اپنے رشتہ داروں کو اذیت دیں گے. تو بہرحال سمجھوتا ہوا, یعنی معاہدہ ہوا, ختم ہوا, آپ لوگوں کو رہا کرے. تو اس کے بعد جب آگے خانہ کعبہ کا آپ طواف کرے تو آپ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی جو ہے سو یعنی ایسا سست حالت میں طواف نہیں کرنا, اکڑ کے طواف کرنا, تاکہ معلوم ہونا کہ ہم کو اتنا ظلم بھی کرتا ہوں اپنے جو ہمارا جو کلمہ طیبہ پہ ہم اٹل ہے ابھی بھی. تو 3 وقت جو ہم جو رمل کرتے دیکھیے طواف میں, شروع میں 3 وقت یعنی اکڑ کے چلنا ہے, رمل بولتے ہیں اس کو, 3 بار اکڑ کے چلنا, وہی سنت ہے وہ. یعنی 3 سال بائیکاٹ کرنے کے بعد جب آپ کو رہا کرے تو جب بھی آپ جو سو یعنی اپنے وہی دین پہ قائم تھے آپ لوگ. اس کے بعد وہ سال کیا ہوا پھر آپ کے ساتھ, وہ جو 10واں سال تھا وہ سال کیا ہوا آپ کا؟ غم کا سال کہلاتا اکثر, کیونکہ اس وقت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کیونکہ آپ ایسے تھے, آپ کی شریک حیات خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یعنی مصیبتیں آتی تھی, جو آپ پر جو ہے ظلم ہوتا تھا, جتنے دین پیش کرنے کے لیے جتنے تکالیف اٹھاتے تھے آپ, تمام کی تمام تکالیف اٹھانے کے بعد جب گھر کو آتے تھے تو آپ کی دلجوئی کرتے تھے آپ, نہیں آپ کا دل بہلاتے تھے آپ. خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس سال آپ کا انتقال ہو گیا, آپ پردہ فرما لیں خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر ابی طالب, نہیں اس جو آپ کے چچا تھے, جو آپ کے امان میں تھے, آپ کا بھی انتقال اسی سال ہوا. ہونے کے بعد کیا ہوا؟ آپ بہت رنجیدہ ہو گئے, آپ رنجیدہ ہو گئے, سست ہو گئے, یعنی وزن ہو گئے قوم سے. اگر قوم ایمان نہیں لا رہی,
تو اس وقت اللہ تعالیٰ کیا کرا آپ کو؟ معراج پہ بلایا اللہ تعالیٰ، سیر اس وجہ سے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، سیر کرانے بلایا۔ تو کیا بات معلوم ہو رہی ہے یہاں پر؟ جب دین کے راستے میں نکلتے ہیں تو تکلیفیں ہوتی ہے، مصیبتیں اٹھانا پڑتا ہے، جب تو اس کے باوجود بھی دین پہ اٹل کیوں رہتا انہیں؟ کیوں دین کا کام چھوڑتا نہیں؟ کیونکہ مولا کا دیدار کرتے رہتا ہوں۔ دن میں مصیبتیں اٹھاتا ہے، رات میں مولا کا دیدار کرتا ہے، دن میں مصیبت اٹھاتا ہے، رات میں مولا کا دیدار کرتا ہے۔ اس وجہ سے وہ ایک لذت کے لیے انہیں دن بھر مصیبت اٹھاتا ہے، یہ مصیبت کچھ بھی نہیں ہے میرے لیے، وہ ایک لمحے دیدار کے واسطے نہیں، پورا دن مصیبت گزارتے رہتا پوری مصیبت، لیکن اس کو وہ جو رات کا جو اللہ والے جو رات میں اٹھ کے جو عبادتیں کرتے ہیں، جو نمازیں پڑھتے ہیں، جو ریاضت مجاہدہ کرتے ہیں، کیا کیوں کرتے وہ؟ ثواب کیا سے کرتے؟ نہیں اللہ والے بننے کا سے کرتے؟ نہیں، یہ ہمارے غلط فہمی ہے ہماری۔ ایسا عبادت اکثر بات آتی ہے کہ رات بھر نمازیں پڑھنے سے، رات بھر ذکر اذکار کرنے سے اللہ والے بنتے، ایسی بات نہیں ہے یہ نہیں۔ اور ایسا اللہ والے نے، اور یہ ثواب کیا سے بھی نہیں کرتے، یہ نہ ثواب کیا سے کرتے، نہ اللہ والے بننے کا سے کرتے، وہ ایک لذت کیا سے کرتے، مولا کا دیدار کیا سے کرتے نہیں، وہ دیدار کیا سے رات بھر عبادت کرتے اللہ والے۔ تو یہ مصیبتیں آنے کے بعد میں جب یہ مولا کا دیدار کرتا ہے تو پھر اس کو ایک لذت آتی ہے، تو یہ کام نہیں چھوڑتا انہیں۔ تو خیر مسئلہ جو ہے نا، یعنی یہ مصیبتیں اٹھانے کے بعد میں جب یہ سال اللہ تعالیٰ کیا کرا، آپ کو سیر پر بلایا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، نہیں پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی۔ اب جب وہ سیر کرا، جب جا کے جب اللہ تعالیٰ کا جب دیدار کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ اے میرے نبی میرے لیے کیا تحفہ لائے؟ اے میرے نبی میرے لیے کیا تحفہ لائے؟ تو کیا فرماتے آپ؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام یعنی ہماری میری اور میری امت کی تمام جسمانی عبادتیں، تمام مالی عبادتیں، تمام یعنی زبانی عبادتیں، دل کی عبادتیں، تمام میں تیرے لیے تحفہ لایا۔ یہ لے کے کہ تحفہ عبادت کیا ہے؟ عبادت کیا ہے؟ عبادت کے لفظی معنی کیا ہے؟ عز و انکساری، ذلت اور فقیری و احتیاجی کا نام عبادت ہے۔ یہ لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تفصیلی معنی کیا عبادت کے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم کو کیوں پیدا کرا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ تعالیٰ انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کرا۔ تو آپ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عبادت کے معنی یہاں پر لیعبدون کے معنی لیعرفون کے ہیں، اللہ کو جاننا اور اس کو پہچاننا، یہ عبادت ہے۔ تو یہ تحفہ لے کر گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا لے کے گئے؟ اللہ کی پہچان، اللہ کی جان اور پہچان، اللہ جیسا اپنی شان میں ہے ویسا بیان کرے آپ کو۔ باعتبار عبداللہ بھی آپ اللہ کا منشا پورا کرے، باعتبار رسول اللہ بھی آپ اللہ کا منشا پورا کرے، باعتبار نور اللہ بھی آپ اللہ کا منشا پورا کرے، جیسا انہیں اپنی شان میں ویسا بتایا آپ، ویسی تعریف کرے آپ نہیں۔ یعنی میری اور میری امت کی جسمانی عبادتیں، مالی عبادتیں، زبانی عبادتیں اور دل کی عبادتیں تیرے لیے تحفہ لایا نہیں، تحفہ لے کر آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ فرمائے کیا تحفہ لائے؟ تو یہ تحفہ پیش کرے آپ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا تحفہ لائے میرے نبی نہیں، کیا تحفہ؟ اللہ تعالیٰ تحفہ خوب کر کے آپ پر سلامتی بھیجے، آپ کے اوپر تمام کی تمام سلامتی ہو، آپ پر تمام کی تمام رحمتیں ہو، تمام کی تمام برکتیں آپ کے اوپر ہو نہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ سلام کرے تو ہم کیا وعلیکم السلام بولیں گے؟ نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ اللہ سلام ہے، اللہ سلام کرے تو آپ پر بھی سلامتی، وعلیکم السلام تو نہیں بول سکتے نہیں، کیا فرمایا آپ کیسا لیے سلام نہیں؟ السلام علینا، سلامتی ہو ہم پر، بولے آپ نہیں، سلامتی ہو ہم پر، اور السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اور تیرے تمام نیکوکار بندوں پر۔ یعنی نیک یہاں پر دو گروپ بنا دیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیسا ہے دو؟ ہم کبھی کوئی بڑے آدمی کے سامنے بیٹھے تو سب کو بھول جاتے ہیں اپن نہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو نہیں بھولے وہاں پہ۔ کس کے سامنے؟ بادشاہوں کے بادشاہ کے سامنے۔ ہم یہاں پہ یہاں کے انڈیا کے بادشاہ پرائم منسٹر کے سامنے بیٹھے تو سب کو بھول جاتے ہیں اپن، کچھ دکھتا ہی نہیں اپنے کو، کچھ دکھتا ہی نہیں ہمارے کو، لیکن آپ اللہ یعنی بادشاہوں کے بادشاہ کے سامنے رہ کے بھی ہم کو نہیں بھولے، اپنی امت کو نہیں بھولے، لیکن آج ہم بھول گئے رسول کو۔ آپ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کا دیدار کرتے ہوئے بھی ہم کو نہیں بھولے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلامتی ہو ہم پر بول رہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے حبیب میں آپ کو دنیا سے جہاں پر مخلوق کا درگزرش نہیں ہے،
ازفق الاجتا تینوں عوالم میں، عالم شہادت، عالم برزخ، عالم امر میں پوری مخلوق سے جدا کر کے میں آپ کو یہاں پر لایا. ہم دونوں کے بیچ میں ہم کلام ہونے کے، آپ یہاں پہ یہاں کون ہے آپ کے ساتھ؟ نہیں. یہاں کون ہے آپ کے ساتھ؟ یہاں علینا کون ہے؟ پھر علینا میں کون ہے؟ نہیں. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلامتی ہو ہم پر اور اے اللہ تیرے نیکوکار بندوں پر. تو نیکوکار تو کیسا بھی جنت میں جائیں گے نہیں جائیں گے. تو اللہ آپ کیا فرمائیں؟ گنہگار بندوں کو اپنے ساتھ لے لیے، اپنے گنہگار امتیوں کو اپنے ساتھ لے لیے. السلام علینا، یہ علینا میں گنہگار بندے ہمارے جیسے، ہم عبادت تو نہیں کر سکتے، ہم نیکوکار تو نہیں ہیں، ہم نہیں گناہ کر کے بھی ہم کیا ہے اللہ کی سلامتی میں آ گئے. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یعنی سلامتی ہو ہم پر اور تیرے نیکوکار بندوں پر. تو ایسا کہاں پر یاد رکھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. نہیں آج ہم دنیا میں پڑے ہوئے. دنیا کیا ہے؟ دنیا نہیں. آپ یعنی خالق کائنات کے سامنے ٹھہر کے بھی ہم کو نہیں بھولے، نہیں ہم مخلوق کے سامنے آ کے نبی کو بھول جا رہے ہیں. نہیں مخلوق کی ذریعہ دنیا ہمارے پاس آ گئی تو ہم دین چھوڑ دے رہے ہیں. ذریعہ دنیا ہمارے پاس آ گئی تو ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا چھوڑ دے رہے ہیں، ہم پیسے کی اطاعت کر رہے ہیں. نہیں دیکھو کوئی حقیقت ہے دنیا کی. دنیا بنانے والے کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا خیال ہم کو نہیں چھوڑے، لیکن آج ہم چھوٹے چھوٹے باتوں پہ اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ دے رہے ہیں. نہیں چھوڑ رہے ہیں، چھوڑ دے رہے ہیں ہم سمجھ رہے ہیں نہیں ہم چھوڑ دے رہے ہیں. ہم دنیا کو مقدم رکھ رہے ہیں، دین کو چھوڑ دے رہے ہیں. تو ہم کو بھی چاہیے کہ جیسا اب ہم نماز میں جب ٹھہر رہے ہیں تو مولا کا دیدار جب کر رہے ہیں تو کیسا کرنا ہے ہمارے کو؟ نہیں کیسا کرنا ہے ہمارے کو؟ نبی کے ساتھ. جب نبی ہم کو نہیں چھوڑے تو ہم بھی نبی کو نہیں چھوڑنا وہاں پر. کیونکہ یہ جو کلام ہم جو کر رہے ہیں یہ کس کا کلام ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کا کلام ہے. یہ التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہیں. نہیں اور اللہ تعالیٰ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ کون بن رہی ہے؟ یہ اللہ کا کلام ہے. یہ وہ استدار ہے نا کہ ہم بھی کہاں پر ہیں؟ ٹھہرے ہوئے مولا کے سامنے ہیں. تو ہم کو بھی چاہیے کہ دن میں اللہ تعالیٰ 5 وقت موقع دے رہا ہم کو، نماز کا تحفہ. یہ ہم کو نماز آسمانوں پر بلا کر عرش پہ اللہ کے بارگاہ میں پر نماز فرض ہوئی تو ہم وہ نماز نہیں چھوڑ سکتے. ہم نہیں وہ نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑے. آج کئی ایسے لوگ ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے، ہم نماز کی ضرورت نہیں ہے. نہیں آج نماز کے منکرین ہیں، آج اہل سلسلہ ہے وہ بھی، ہم نماز نہیں پڑھتے، ہمارے نماز کی ضرورت نہیں ہے. نعوذ باللہ من ذالک. نہیں لوگ بولتے دعویٰ کرتے، لیکن نماز جب نبی کریم یہ تحفہ ہے معراج کا، جو نماز ہی نہیں پڑھیں گا تو پھر مولا کا دیدار کہوں گا. ایڈریس کہاں کا پتہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ایڈریس نماز کا پتہ ہے، ایڈریس نماز کا پتہ ہے. اللہ کے دیدار کا سے وہی ہے کہ جگہ پہ نہیں جائیں گے تو اللہ سے کہاں کلام کریں گے ہم؟ اللہ سے مناجات کیسا کریں گے ہم؟ نہیں ہم کو مصلی پہ آنا پڑتا. نہیں بیت بار آثار اپنی ملک اللہ کے حوالے کرنا پڑتا آگے تو مولا کا دیدار ہوتا. تو یہ ہے شب معراج کے، یعنی شب معراج کے جو حقائق ہیں نا، یہ مختصر آ رہے ہیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ حیات دیں گا، توفیق دیں گا تو اور بھی تفصیل سمجھیں گے. میں واقعہ کچھ بھی بیان نہیں کرا، شروع سے آخر تک یہ واقعہ. اب واقعہ ہم کو سننا ہے تو مساجد میں سن لیں گے انشاءاللہ، شب معراج کے دن جلسوں میں سنیں گے. لیکن اس کے جو حقائق ہیں نا، کیا ہے اس کے حقائق، وہ ہم کو جاننا ضروری ہے. نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر ہم کو نہیں بھولے، تو ہم کو بھی چاہیے کہ جہاں بھی ہم مولا کا دیدار، یعنی جہاں پر مولا کا دیدار ہوتا ہے وہاں پر نہیں نبی کا ہونا ضروری ہے. وہاں پہ بغیر نبی کے وسیلے سے ہم اللہ کا دیدار نہیں کر سکتے. وہاں پر اللہ تعالیٰ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو بھی رکھے ساتھ میں، السلام علینا فرمائے. کیونکہ میرے ساتھ امت معلوم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، امت کو اگر میں چھوڑ دوں گا تو امت اللہ کا دیدار نہیں کر سکتی. لہٰذا یہی موقع ہے، لے لو اپنے ساتھ السلام علینا فرمائے. میرے نبی کے ساتھ ہو جاؤ، مولا کا دیدار کر سکتے. نبی کو چھوڑ دیں گے تو مولا کا دیدار نہیں کر سکتے. تو لہٰذا آج وقت ہو گیا، انشاءاللہ آنے والے پروگرام میں اپنا جو کلمہ طیبہ کا تسلسل جو سو یہ شب معراج آنے سے تھوڑا رک گیا تھا، پھر انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اصل یہ کلمہ طیبہ کا جو ہے نا، یہ کلمہ طیبہ اگر سمجھیں گے ہم، یہ ایک ایسا ہے کلمہ طیبہ کہ مولا تک پہنچنے کا راستہ ہے. موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اے اللہ مجھ کو ایسا راستہ بتا کہ میں تیرے قریب ہو جاؤں جلد سے جلد. تو فرماتے اللہ تعالیٰ لا الہ الا اللہ. نہیں لا الہ الا اللہ تو آپ بولتے ہیں کہ اے اللہ یہ تو عام راستہ ہے، یہ سب کے لیے، وہ خاص راستہ بتا. تو خاص راستہ بھی یہ ہے، عام راستہ بھی یہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے موسیٰ خاص راستہ بھی یہ ہے، عام راستہ بھی یہ ہے. تو اللہ تک پہنچنے کا ایک ہی راستہ ہے، وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے اللہ میں تجھ کو دیکھنا چاہتا ہوں، اے اللہ میں تجھ کو دیکھنا چاہتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے
کہ اے موسیٰ تم مجھ کو نہیں دیکھ سکتے. یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں نا، کیا ہے الفاظ؟ اے موسیٰ تم مجھ کو نہیں دیکھ سکتے. تو کوئی ایک ذات ہے جو مجھ کو دیکھ سکتی. یہ لوگ بولتے اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، اللہ کو نہیں دیکھ سکتے. ارے نبی تو نبی کی امت دیکھتی ہے اللہ کو. نہیں، نبی تو نبی کی امت دیکھتی. ایمان والا دیکھتا اللہ کو، ایمان والا دیکھتا اللہ کو. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ؟ اے موسیٰ تم مجھ کو نہیں دیکھ سکتے، تم مجھ کو نہیں دیکھ سکتے. نہیں تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتا کہ کوئی مجھ کو نہیں دیکھ سکتے، کوئی مجھ کو نہیں دیکھ سکتے. یہ نہیں فرمایا، کیونکہ ایک ذات ہے جو اللہ کو دیکھنے والی ہے. دیکھ لی، دیکھنے والی کیا ہے؟ دیکھ لی، دیکھے تعریف کر دی. باعتبار نور آپ اللہ کو جیسا تعریف کرنا تھا کر دیے. کیونکہ حضرت ایک حدیث ہے وہ سنا کے بات ختم کرتا ہوں کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ استفسار فرماتے کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، سچ بتلائیے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس کو پیدا کرا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ فرماتے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا کرا. اللہ کیا فرماتا ہے؟ کیا فرمانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ سب سے پہلے نبی کے نور کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ. اولا خلق اللہ نوری و خلق کلہ من نوری. آپ فرما دے یعنی اللہ تعالیٰ اپنے نور سے میرے نور کو پیدا کرا اور میرے نور سے ساری کائنات کو پیدا کرا. یہ ہے نبی کا مقام اور مرتبہ. تو اللہ تعالیٰ کا دیدار وہیں کر لیا جب آپ اللہ تعالیٰ کو خواہش ہوئی کنت کنزا مخفیا فاحببت الیہ ان اعرف نفسہ وخلقنا الخلق. جب اللہ تعالیٰ کو خواہش ہوئی کہ میں جانا جاؤں، میں پہچانا جاؤں، اللہ تعالیٰ کو اپنے آپ سے محبت ہوئی کہ میں جانا جاؤں، میں پہچانا جاؤں، تو اللہ تعالیٰ کیا کرا؟ مخلوق کو پیدا کرا. تو مخلوق کو پیدا کرنے میں سب سے پہلے کیا کرا؟ مخلوق کو جب پیدا کرا تو مخلوق ٹکری نہیں اللہ کے جلال کے سامنے. اللہ کے جلال کے سامنے مخلوق ٹکری نہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا کرا؟ اپنے نور سے نبی کے نور کو پیدا کرا. نہیں کیا ہے؟ وہ رحمت بنا کر پیدا کرا. وہ رحمت سے ہم ٹکے ہوئے، وہ رحمت ہٹی تو ہم فنا ہو جاتے. وہ رحمت ہے تو ٹکے ہوئے، وہ اگر رحمت نہیں رہیں گی تو ہم فنا ہو جاتے، ہم دکھتے نہیں. تو نبی کے نور کو پیدا کرا اور وہ نور کے 4 حصے کرے اللہ تعالیٰ. ایک سے لوح بنائے، ایک سے قلم بنائے، ایک سے عرش بنائے، ایک سے ساری کائنات بنائے اللہ تعالیٰ. تو جب نبی کے نور کو پیدا کرا اللہ تعالیٰ، فرماتے ہیں حدیث قدسی میں کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے نبی کے نور کو پیدا کرا تو جب تک چاہا اس کو دیکھتا رہا، جب تک چاہا اس کو اپنی نظروں میں رکھا، جب تک چاہا. جب مہینے سال نہیں تھے، جب سورج چاندنی نہیں تھے تو مہینے سال کہاں چلیں گے؟ جب تک چاہا اس نور کو دیکھتا رہا. تو وہ نور پر ایک تجلی ڈالی اللہ تعالیٰ. تو نور وہ تجلی ڈالی تو نور اللہ کی تعریف بیان کرا، سبحان اللہ. وہیں پر اللہ کی پاکی بیان کر دیے. ابھی آیت یہاں اتری نہیں، 1400 سال پہلے اتری. لیکن جب مخلوق کوئی نہیں تھی، اللہ ہی اللہ تھا، اس وقت صرف ایک ہی مخلوق تھی. کون تھی؟ وہ نبی کا نور تھا. تو نبی کا نور اللہ کی پاکی بیان کرا. جب بھی سبحان اللہ پاک ہے تو، سبحان اللہ جب اپنی تجلی ڈالی تو نور کیا کرا؟ نبی کا اللہ کی پاکی بیان کرا، سبحان اللہ. پھر جب تک تھا اپنی نظروں میں رکھا، وہی کیفیت میں تھا اللہ تعالیٰ. ارے کیا تعریف کرے میرے محبوب، سبحان اللہ. وہی کیفیت میں مست تھا اللہ تعالیٰ جب تک چاہا اپنوں کو، یعنی وہی تعریف میں مست تھا اللہ تعالیٰ. اس کے بعد کیا کرا؟ پھر ایک تجلی ڈالا اللہ تعالیٰ اپنے نور پر، نبی کے نور پر پھر ایک تجلی ڈالا. تو آپ کیا فرمائے؟ نبی کا نور الحمدللہ. اس کے بعد جب پھر ایک تجلی ڈالے، تجلی تو نور کیا کرا؟ نبی کا نور اللہ اکبر فرمایا. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کو جو ہے نا معراج جو ہے نا روزانہ 5 وقت ہو رہی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج جبھی ہو گئی تھی. یہ جو معراج ہے نا یہ ہمارے ہاتھ سے ہم کو سمجھنے کے لیے مولا کا دیدار کیسا کرنا باعتبار آثار، افعال، صفات، ذات، یہ نشانیاں ہیں. یہ نشانیوں سے ذات تک پہنچتے. اللہ تعالیٰ بھی نشانیاں بتلاتے کیا کرا؟ اپنی ذات تک لے کر گیا. ہم کو بھی پہلے نشانی دیکھنا ہے باعتبار آثار، اللہ کو مالک دیکھنا ہے. باعتبار افعال اللہ کو مختار دیکھنا ہے. باعتبار صفات اللہ کو کامل دیکھنا ہے. ہر نقص و زوال سے پاک دیکھنا ہے، اللہ تعالیٰ کو کامل دیکھنا ہے. اس کا باعتبار ذات اللہ کو خدم دیکھنا ہے انشاءاللہ تمہارا. تو یہ بھی ہمارا جو لا الہ الا اللہ کا جو سفر ہے نا، یہ حقیقت میں یہ معراج کا سفر ہے. یہ لا الہ الا اللہ کے ذریعے ہم معراج مکمل کرا ہماری. جب لا الہ الا اللہ پورا سمجھ جائیں گے، ارے یار ٹھہرے معراج ہوتی نہیں. نماز میں بھی معراج ہوتی، غیر نماز میں بھی معراج ہوتی. جو ہم غیر نماز میں کرتے ہیں وہی نماز میں آتا. دیکھو ہمارے کو جو کاروبار
کرتا, جو نوکری کرتا, جو اسکول کالج جو بھی کرتا نا, وہی وسوسے اس کو آتے نماز میں. نہیں آتے, نہیں آتے. کسی کو کالج میں اب ایگزامس ہے, ایگزامس کے ٹینشن میں انہیں اب ایگزام لکھنا, وہ چلتے رہتا, نماز میں وہی وسوسے آتے, نہیں آتے. کوئی اسکول جا رہا, اسکول کے وسوسے آتے. کوئی کاروبار کرا, کاروبار کے وسوسے آتے. گراہک آنے والا ہے, اب نماز کو جا کے کتنا گراہک ہوگی, کیا ہوا گی, نہیں نوکری میں دیر ہوگی تو باس کیا بول دے گی, نہیں وہی وسوسے. غیر نماز یہ تھا نا ہمارا ٹینشن, وہی نماز میں ٹھہرا وہی وسوسے آتے. تو اللہ والے کیا کرتے ہیں, تمام وسوسوں کو پاک کر دے, نکال کے لا الہ الا اللہ کا علم ڈال دیتے قلب میں. اب چلتے پھرتے لا الہ الا اللہ کرتے رہتا, نماز میں کہاں سے وسوسہ آتا تھا. اس کے باوجود بھی جو وسوسہ آتا نا, وہ آزمائش کیسے اللہ تعالیٰ تھا, دیکھیں اب کیا کرتا ہے. نہیں وہ اصل وسوسہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وسوسے کی نماز سب سے اعلیٰ نماز ہے. کب ہے وہ, اب پوری نماز ہی وسوسے میں, تو کون سی نماز, پھر نماز کا ہے وہ. نماز میں وسوسہ آنا نہیں, وسوسے میں نماز میں رہنا نہیں. نماز میں وسوسہ آیا تو وسوسے کو ترک کر کے واپس نماز میں آئے تو وہ نماز کامل نماز ہے. ارے وسوسے کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے, ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ, نہیں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ اے علی, کل صبح فجر کے بعد آنا, میں تم کو ایک چادر دوں گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نماز تھی نا, ایک مرتبہ آپ کو پیر میں تیر چبھ جاتا جنگ کے دوران, تو آپ نکالنے نہیں تھے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جب علی نماز میں ٹھہرتے نا, وہ ٹائم پہ نکالو, تو وہی ٹائم پہ نکال کے آپ کو محسوس بھی نہ, ویسی نماز پڑھتے تھے آپ بغیر وسوسے کی نماز. پوری زندگی ویسی پڑھے آپ, وسوسہ آتے نہیں تھا آپ کو, کوئی وسوسہ نہیں تھا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی وسوسہ نہیں آتا تھا. لیکن ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے کہ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کل فجر کے بعد آنا, میں تم کو ایک چادر دوں گا. تو آپ چلے گئے, ٹھیک ہے بول کے. جب نماز ہو گئی فجر کے بعد, گئے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کے فرمائے, گئے. جانے کے بعد آپ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اور علی کیسی تھی نماز, کیسی تھی نماز بولتے. جب فرماتے حضرت علی رضی اللہ عنہ کہ میری پوری نماز آج کی غارت ہو گئی بولتے. وہ کیسا بولتا, میں نماز پڑھ رہا تھا, اس میں وسوسہ آیا کہ وہ چادر نہیں دیتے گی, پرانی دیتے گی, یہ وسوسہ آیا, میری نماز غارت ہو گئی بولے. آپ پھر کیا کرے پوچھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, جب تم کو یہ وسوسہ آیا تو کیا کرے تم. تو آپ فرماتے حضرت علی رضی اللہ عنہ کہ میں وسوسے کو ترک کر کے پھر واپس نماز میں آیا. یعنی نماز میں تھے تو وسوسہ آیا, تو وسوسے کو ترک کر کے پھر نماز میں آئے. نہیں تو آپ فرماتے کون, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اے علی, تمہاری پوری زندگی کی نماز میں یہ نماز سب سے افضل تھی تمہاری. وسوسے کی نماز کو افضل فرمائے, تو ہم کیا سمجھ رہے ہیں, نماز میں جتنے وسوسے اچھا ہوں گا سمجھ رہے. نہیں, وسوسوں میں نماز ہو گئی ہماری. نماز میں وسوسہ آنا لگے, وسوسوں میں نماز ہونا لگے. نہیں, پوری نماز وسوسوں کی ہے, نماز اس نہیں ہے. نماز پڑھے تو اس میں وسوسہ آیا, تو وہ وسوسے کو ترک کر کے پھر واپس میں نماز آنا, پھر واپس نماز میں آنا, وہ کمال ہے. پوری نماز, کالج اسکول کاروبار تجارت, اس میں تھی پوری. ایک صاحب تھے, ایک بار نماز چل رہی مسجد میں, تو امام صاحب کیا کرے, تیسری رکعت میں, ظہر کی نماز چل رہی, 4 رکعت ہوتے ہیں ظہر کی نماز کے, تیسری رکعت میں سلام پھیر دیا امام صاحب. تو پورے لوگ یعنی کیا بولے ڈسکشن کر رہے پورے لوگ, جیسے کوئی سب لوگ کشمکش میں. یعنی امام صاحب کیا کرے, 4 رکعت ہوتے نا ظہر میں, تو 3 رکعت میں, تیسری رکعت میں سلام پھیر دیے. تو سب لوگ کشمکش میں, کوئی بولے برابر 4 ہوئے, کوئی بولے 3 ہوئے. تو ایک صاحب اٹھ کے بولے, میں گارنٹی کے ساتھ بولتا ہوں کہ 3 رکعت ہی پڑھے. وہ کیسا پڑھے, کیسا گارنٹی کیسا دیتے آپ. آدھے لوگ آپ بولے 4 رکعت پڑھے, آدھے لوگ بولے 3 رکعت پڑھے, آپ کیسا بولتے. تو ایسا ہے کہ میرے 4 دکانیں ہیں, 4 دکانوں میں ہر ایک رکعت میں ایک دکان کا حساب کرتا ہوں میں. تو تیسری دکان ہو گئی میری, جب چوتھی رکعت, ابھی چوتھی دکان کا حساب ہونا باقی تھا, امام صاحب سلام پھیر دیے, تو میں اس واسطے گارنٹی سے بول سکتا ہوں کہ 3 رکعت ہی پڑھے. ایسی ہے اپنی نماز, یہ ہماری نماز ہے. یہ تو نماز جو ہے نا, نماز میں وسوسہ آیا تو وسوسے کو توڑنا وہ اعلیٰ درجے کی نماز ہے. لیکن ہماری نماز کیا ہے, پوری نماز وسوسوں کی. وسوسے میں نماز ہوتی ہے ہماری, نماز میں وسوسہ ہونا الگ ہے, وسوسے میں نماز ہونا الگ ہے. تو یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نماز تھی. وہ نماز کب پڑھیں گے اپن, آج دیکھو
کوئی دیدار نہیں, کوئی دعویٰ کر ہی نہیں سکتا نماز میں اللہ کا دیدار ہوتا کہ خانخواہ میں بولتے نہیں. کم لوگ اب جو خانخواہ میں نہیں آتے, جو کیا بولتے انٹرنیٹ پہ جو سنتے نا بیانات, وہ لوگ کمنٹس کر کے بولتے جناب آپ اللہ کو دیکھے کیا, تو تم یہاں بتاتے اللہ کو نہیں. خانخواہ میں آنا پڑتا اللہ کو دیکھنے کا, اللہ ایسے دکھ جاتا نہیں, اللہ ایسے دکھ جاتا نہیں, دکھتا اللہ ایسا نہیں دکھتا. اللہ دکھنا تو اللہ پاک ہے, اللہ پاک ہے, اس کے لیے ہم کو بھی پاک ہونا پڑتا نہیں. لہٰذا ایک دو واقعات میں ٹائم زیادہ ہوگا انشاءاللہ. یہ جو کلمہ طیبہ کی نماز کیسی ہے دیکھ لیے نا, بس جب وہ کلمہ طیبہ سمجھ کے جب نماز میں ٹھہریں گا تو انشاءاللہ چمٹی کاٹی سے بھی ہم کو تو چمٹی کاٹے سے بھی احساس ہے ہمارے کو, مگر حضرت علی رضی اللہ عنہ 3 دن کا دے بھی تو احساس نہیں ہے آپ کو نہیں. تو انشاءاللہ کلمہ طیبہ کو سمجھیں گے تو ویسی نماز پڑھیں گے, کوشش کریں گے نہیں. لا الہ الا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے فعلم انہ لا الہ الا اللہ, جانو کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے. لا الہ الا اللہ جانا تو جب مکمل جان لیتا نا انہیں چاروں اعتبارات کے ساتھ, جب انہیں رہتا ہی نہیں وہاں پہ, وہ جگہ پہ رہتا ہی نہیں انہیں, ارے اس کا جسم کیا رہتا انہیں عرش پہ رہتا انہیں نہیں. اللہ والے پڑھتے ہوئے تھی نماز, وہ نماز پڑھنے کا جب مساجد میں جا کے اس وجہ جو خلندر جو خلندر ٹائپ کے اللہ والے رہتے جس کو کیفیت جلدی آتی تھی, وہ نماز میں چیخ پکار کر دیتے لوگ, وہ دکھاوے کے نہیں, حقیقی اللہ والے بھی تو ان کو امامت کرنے نہیں تھے, ان کو انہیں امامت کیا تو پوری نماز خراب آتی, انہوں نماز میں ٹھہر کر تو 1 گھنٹہ ٹھہر جاتے خالی. خلندر ٹائپ کے اللہ والے رہتے وہ لوگ, اگر وہ ایک بار اگر نماز پڑھ لیے تو ان کو دوبارہ پڑھا نہیں تھے, پورے لوگوں کا ٹائم خراب. یہ کیا ہوگا بولتے, وہ کون سی نماز ہے وہ پڑھتے سر, ہاں صلاۃ و تسبیح کی نماز ہوتی ہے ان کی, صلاۃ و تسبیح کی نماز ہوتی ہے, خلندر کی نماز رہتی ہے. نماز میں ٹھہر گئے تو ایک الگ کیفیت دیتی, چیخاں پکارا کرنا شروع کر دے. تو لہٰذا اصل نماز وہ ہے. تو انشاءاللہ وہ بھی کیفیت کو ضبط کر کے, تجاویز نہیں کرنا, وہاں پر بھی حد سے نہیں گزرنا, ضبط کر کے نماز قائم کرنا. اس وجہ لوگ کیا کرتے, وہ پوری کیفیت رات میں خانخواہوں میں اپنے بارگاہوں میں پڑھ لیتے, وہ مساجد میں خالی فرض نماز پڑھنے کے لیے آتے نہیں. تو لہٰذا آج وقت زیادہ ہو گیا, میں اپنی بات کو ختم کرتے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں جو کچھ بھی کہا گیا اور سنا گیا, کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق عنایت فرما, سامعین کو بھی سمع قبول عنایت فرما, ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما, اس میں تیری رضا شامل حل فرما. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.